الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کن لوگوں سے محبت نہیں فرماتا، آج اجتماع میں انشاءاللہ العظیم قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ دراصل اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا انسان ہر ایک کا منظور نظر بننا چاہتا ہے، کوئی سرمایہ دار کا منظور نظر بننا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی یہ بھی سوچتا ہے کہ فلاں مجھ سے ناراض نہ ہو، فلاں کی نظروں سے گر نہ جاؤں، فلاں کے عتاب کا شکار نہ ہو جاؤں، فلاں مجھ سے نفرت نہ کرے۔ غرض کہ ایک انسان مختلف انسانوں سے متعلق یہ گمان اور یہ سوچ بنائے رکھتا ہے کہ میں اس کی نظروں سے گر نہ جاؤں۔ اس کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا جتن کرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کوششیں کرتا ہے، لیکن آج ہم قرآن مقدس کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جن عادتوں کی بنیاد پر اللہ خود اس بندے سے محبت نہیں فرماتا اور اللہ کو ایسے بندے نہیں بھاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں پاتے۔ یہاں پر پروردگار جل جلالہ نے ایمان والوں کے ان کاموں کا تذکرہ فرمایا جو نیک عمل ہیں، عمل صالح ہیں۔ جب کوئی صاحب ایمان عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ اس نیک عمل کرنے والے سے متعلق فرماتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا۔ یہ وعدہ کسی اور کا نہیں، یہ معبود برحق کا وعدہ ہے، پالنہار حقیقی کا وعدہ ہے، احکم الحاکمین کا وعدہ ہے۔
ایسا نہیں کہ نیک عمل کرنے والے کو معمولی اجر دیا جائے گا، بلکہ رب فرماتا ہے بھرپور اس کا نیک اسے اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں، اور نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر توکل کریں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس نیک عمل کا بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ لیکن اپنی نیکیوں پر، اپنے اچھے اعمال پر غرور کرتے ہوئے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو پروردگار جل جلالہ نیکیوں پر اجر عطا فرماتا ہے، وہی پالنہار حقیقی نیکیوں پر اترانے والے اور ظلم کرنے والوں کو میرا مولا پسند نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں، ظلم کرنے والا ظلم کیوں کرتا ہے؟ کوئی بھی انسان اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو یہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچ بس گئی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے یا بڑا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو کمتر سمجھے اور کمتر سمجھ کر کسی پر زیادتی اور ظلم کرے تو میرے مولا کو ظلم کرنے والے بندے بالکل پسند نہیں، اللہ کو ایسے بندے نہیں بھاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، اللہ عز و جل نے جس چیز کو جس جگہ کے لیے بنایا ہے اس کے علاوہ اس کو رکھنا، یہ ہے ظلم۔ ہاتھ بنائے ہیں اللہ عز و جل نے کسی کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی اسی ہاتھ سے کسی انسان کو مارے، زیادتی کرے، جبر کرے، ستائے، تو اللہ عز و جل ایسے کام کرنے والے کے حوالے سے اس کے اس عمل کو ظلم فرماتا ہے، اور جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے سے محبت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے پورے اعضائے بدن کو لے لیں۔ آپ اگر اعضائے بدن کو لیں گے تو اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاتھ کسی کے سر پر شفقت سے رکھنے کے لیے ہیں، ہاتھ حلال غذا کو کھانے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی مجبور و بے کس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی سائل کے سوال کو پورا کرنے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی یتیم کے سر پر پھیرنے کے لیے ہیں۔ ہاتھ اللہ نے اس لیے نہیں عطا فرمائے کہ کسی کمزور کو دھکا دے دیا جائے، کسی کمزور پر زیادتی کی جائے، کسی کمزور پر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا اس وقت جو بے چینی کے شکار ہے، بے قراری کی شکار ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان پر جب ظلم کرتا ہے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور انسان جب کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو پروردگار جل جلالہ اسے قرار کی دولت عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہاتھ سے اگر آپ نے کسی غریب کی مدد فرمائی، بے چین نہیں ہوں گے۔ ہاتھ سے اگر کسی یتیم کے سر پر آپ نے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا، آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اگر اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر ماں کے ہاتھ کو آپ نے چوم لیا، آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کی طبیعت بے چین اس وقت ہوگی جب ہاتھ سے کسی مجبور کو دھکا دے دیا، کسی کمزور کو گرا دیا، تو آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہاتھ اس لیے بنائے ہی نہیں کہ آپ اس کے ذریعے کسی غلط کام کے اندر اپنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ یہ ایک مثال کے ذریعے میں نے دھکا دینا اور چیزوں کے حوالے سے میں نے بتایا۔ آپ اس پر مزید غور کر سکتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، پیر کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، زبان کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، آنکھوں کا اس طریقے سے استعمال کریں گے،
جس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے رب نے منع فرمایا ہے وہ سب ظلم کے دائرے کے اندر آ جائے گا۔ اور جب جب اپنے ہاتھ پیر اور اعضائے بدن کا استعمال اللہ کے قانون کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر قرار نصیب ہوگا اور آپ کو اللہ رب العزت جل جلالہ سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو آج سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں سے محبت نہیں فرماتا اور جو لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ کو بھاتے نہیں ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو ظلم کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سرخ روئی حاصل کروں اور میرا مولا مجھ سے محبت فرمائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم کرنا چھوڑ دے، زیادتی کرنا چھوڑ دے، ستانا چھوڑ دے، زبان سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے، آنکھوں سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے، پیروں سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے۔ انشاءاللہ العظیم میرے مولا کو ایسا بندہ ضرور پسند آئے گا اور پروردگار جل جلالہ ظلم نہ کرنے والے بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ عز و جل دوسرے ایک ایسے بندے سے محبت نہیں فرماتا، اور نہ میرے مولا کو وہ بندہ پسند ہے جو بندہ خیانت کرنے والا ہو۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں میرے کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گنہگار کو، یعنی معصیت کے ارتکاب کو، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، ان کی طرف سے نہ جھگڑو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، اللہ ایسے دغاباز گنہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اب یہ جان اور اس کی خیانت کیا ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو اب یہ مال اللہ کی امانت ہے اور جان بھی اللہ کی امانت ہے۔ اب جان کو بھی اللہ جیسا فرمائے ویسا خرچ کرو اور مال کو بھی اللہ جیسا فرمائے ویسا خرچ کرو۔ اگر جان اور مال کو اللہ کے قانون کے مطابق خرچ نہیں کرتے تو گویا ہم اللہ کی امانت میں خیانت کر کے دغاباز بن جاتے ہیں، اور ایسے دغاباز سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ یہاں جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جان بھی اللہ کی امانت ہے اور مال بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ امانت اس اعتبار سے ہے کہ صاحب ایمان کے جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور پھر پروردگار جل جلالہ نے جان و مال کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ اب اگر کوئی شخص جان اور مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنے کی بجائے اپنی مرضی اور طبیعت کے مطابق خرچ کرتا ہے اور اس کے فرمان کے خلاف خرچ کرتا ہے، تو قرآن کی روشنی میں ایسا بندہ خائن ہے، دغاباز ہے، اور ایسے بندے سے اللہ عز و جل محبت نہیں فرماتا۔ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی پاک کا جائزہ لیں، آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں، آپ تابعین کرام کی زندگی پاک کا جائزہ لیں، آپ اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے وجود کا استعمال اور اپنے مال کا استعمال اللہ کے قانون کے مطابق کر کے اللہ عز و جل کے مقبول اور محبوب بندے بن گئے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان یہ تصور کرتا ہے اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھاتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا،
گویا وہ اللہ عز و جل کے مال اور اللہ عز و جل کی عطا کردہ جان کے اندر اپنا تصرف کرنے کی کوشش اس طریقے سے کرتا ہے کہ قانون الہی کچھ کہہ رہا ہے اور بندے کی طبیعت کچھ کہہ رہی ہے، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری طبیعت جو کہہ رہی ہے اگر میں اس طریقے سے اپنے وجود کا استعمال کروں گا تو فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا۔ اس طریقے سے وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرمان کا اور اس کی پسند کا خیال نہیں فرماتا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہیں یہ گنجلک بات تو نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، تو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات دیر تک آپ جاگے اور جاگنے کے بعد آپ سوئے، اور سونے کے اندر فجر کی نماز کا وقت ہوا تو بیوی نے جگانا مناسب نہ سمجھا کہ 8 بجے دکان کے لیے، 9 بجے کاروبار کے لیے جانا ہے، اگر ان کو اٹھاؤں گی اور نیند خراب ہو گئی اور سر میں درد ہوا تو طبیعت کہیں بگڑ نہ جائے۔ یا کوئی شوہر ہے، اپنی بیوی کو اس نے اٹھانے کے اندر گریز کیا کہ میں اٹھاؤں گا تو کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ایک لمبی نیند لے کر کے اٹھوں تاکہ میری طبیعت نہ بگڑ جائے، کچی نیند کی وجہ سے طبیعت بگڑ جائے گی، فجر کے لیے اٹھوں گا تو میری نیند خراب ہو جائے گی۔ تو یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آپ اپنی جان کو قانون الہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ آپ بھلے 3 بجے سوئے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھ جائیں، سر درد ہو تو کیا ہوا؟ اللہ کی جان ہے، اللہ عز و جل شفا عطا فرمانے والا ہے، اللہ نے فرما دیا اٹھ جاؤ، اٹھ جانا چاہیے۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جان ہماری تھوڑی ہے، جان اسی کی ہے، مال ہمارا تھوڑی ہے، مال اسی کا ہے، ہم اس میں خیانت نہ کریں، اس کے قانون کے مطابق استعمال کریں۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جان پر اس کا اختیار چلتا ہے، مال پر اس کا اختیار چلتا ہے؟ آج کووڈ-19 کی وجہ سے آج پوری دنیا کے انسانوں نے اس سے پہلے نہ جانے کیسے کیسے منصوبے بنائے، لیکن مولا نے چاہا کہ کسی کو نہیں دینا تو نہیں ملا، کسی کو دینا ہے تو مل گیا، تو قانون اسی کا چلا۔ بہت ساروں نے منصوبے بنائے ہوں گے، لیکن ان کے منصوبوں کے پورے ہونے سے پہلے موت جب آئی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ نہ جانے کتنے جوان چلے گئے، نہ جانے کتنے انسان چلے گئے، کسی انسان کا اپنی جان پر کنٹرول نہ چل سکا۔ مولا موت کے دروازے سے گزار کر اپنے بندوں کو یہ پیغام دیتا ہے، میں تمہاری جان کا مالک ہوں، میں تمہارے مال کا مالک ہوں، جب چاہوں چھین لوں، جب چاہوں عطا کر دوں۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جان و مال کے اندر تم خیانت نہ کرو، میں جیسا کہتا ہوں ویسے کرو، تو دنیا اور آخرت میں تمہیں اس کا اجر نصیب ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل مجھ سے محبت فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دغاباز نہ ہو، خائن نہ ہو۔ خیانت کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، یہ میرے کریم کا وعدہ اور میرے کریم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر میرے کریم نے فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو۔ آپ اندازہ لگائیں، جو دغاباز ہے، یعنی خائن کا ترجمہ یہاں پر دغاباز کے اعتبار سے کیا گیا، تو پروردگار ایسے کو دوست نہیں رکھتا، ایسے سے محبت نہیں فرماتا، اور کفور فرمایا ناشکرے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے پاس بہت کچھ ہونے کے بعد شکایت سے ہماری زبان نہیں رکتی، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا، لمحہ لمحہ ناشکری، شکوہ، شکایت
ہماری زبان پر جاری نظر آتی. اور ایسی شکایت کرنے والے بندوں سے اللہ محبت نہیں فرماتا، اللہ ایسوں کو دوست نہیں فرماتا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی امانت میں خیانت سے بچو، ناشکری سے بچو. بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں دیکھا تو وہاں پر کثرت سے میں نے عورتوں کو جہنم میں پایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس وجہ سے عورتیں زیادہ تعداد کے اندر جہنم کے اندر ہوں گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی ناشکری کی بنیاد پر. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج اگر ایک شوہر عورت کی 99 تمنائیں پوری کر دے اور ایک تمنا پوری نہ کرے تو عورت کی زبان پر شکوے کے جملے شروع ہو جاتے ہیں اور شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے. بظاہر عورت سمجھتی ہے کہ میری زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، لیکن اس جملے کی بنیاد پر وہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کا شکار ہو جاتی ہے. اس لیے مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کریم کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کو شکر ادا کرنے والے بندے بے پناہ پسند ہیں اور اللہ شکر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ نہ سوچے کہ وہ شکر ادا کر کے معاذ اللہ کا بھلا چاہتا ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جس نے شکر کیا، اللہ اکبر، اس شکر کا فائدہ اس کو، اس کی ذات کو اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے اللہ کیا فائدہ عطا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تم پر نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اس پر زیادہ کر دیتا ہے اپنی نعمتوں کو. اسی لیے یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ناشکری کی بنیاد پر ہم سے چھین لی جاتی ہیں. ناشکری کی بنیاد پر. اسی لیے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے وحشی جانور اگر اسے نہ باندھا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتیں بھی بھاگ جایا کرتی ہیں اگر اسے نہ باندھا جائے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعمتوں کو کیسے باندھا جائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدوا بالشکر او کما قال. اپنی اللہ کی نعمتوں کو قید کر لو، باندھ لو شکر کے ذریعے. جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت اس سے چھینی نہیں جاتی، بلکہ شکر کے عوض کے اندر مولا مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بظاہر انسان اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات کہتا ہے، شکوہ شکایت اپنی زبان سے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ان جملوں کی وجہ سے، اس اظہار کی وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس بندے سے محبت نہیں فرماتا، بلکہ میرا پروردگار ایسے بندے کو دوست بھی نہیں رکھتا اور پسند بھی نہیں فرماتا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 3 صفتیں آپ نے سنی. ایک تو ظلم کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، خیانت کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، اور ناشکرے سے اللہ محبت نہیں فرماتا. اب آئیے چوتھی کون سی وجہ ہے جس وجہ کی بنیاد پر اللہ اس صفت کے مرتکب کو پروردگار اس سے محبت نہیں فرماتا؟
تو اسے جاننے کی کوشش کریں۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بیجا نہ خرچ کرو، بے شک بیجا خرچ کرنے والے اسے پسند نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیجا خرچ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں کہ بیجا خرچ کسے کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے کسی کو مال دیا اور کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے عیال کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا، یہ ہوا بیجا خرچ، یہ بیجا خرچ ہوا۔ اور ایسے ہی اس کے پاس مال تھا، اس نے سارے مال کو صدقہ دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا، تو یہ بھی بیجا اور داخل اسراف ہے۔ صدقے سے، سارے مال سے اپنے ہاتھ کو روک لینا اور یہ تصور کرنا کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، یہ بھی اسراف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی فرمایا۔ اور حضرت سفیان کا قول یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ یعنی پروردگار جل جلالہ نے جن کاموں کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا، ان کاموں کے علاوہ تھوڑا سا بھی خرچ کیا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اسراف میں داخل ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کیا اہل و عیال پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے ضروریات زندگی پر خرچ کرنا، کیا یہ بھی اسراف ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضروریات زندگی کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اور بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، اور افطار و سحری کے لیے لوگوں کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے، اس کو اسراف کے اندر نہیں شمار کیا جاتا۔ ہاں البتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے جا اگر خرچ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر شادی کی تقاریب کے اندر اگر بے جا خرچ کیا جائے، اسراف کیا جائے، فضول خرچ کیا جائے، ضرورت سے زیادہ ضائع ہونے والے پیسے جس کو کہتے ہیں، جہاں پیسے ضائع ہو جاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال کیا کہ دو چیزیں، ایک ہے مسجد بنانا اور ایک ہے نکاح میں خرچ کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ نکاح کے لیے میں اپنے پیسے کو رکھ لوں اور مسجد بنانے کے لیے میں اپنی رقم کو استعمال نہ کروں، تو اس کے سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اسے مسجد بنانا چاہیے یا نکاح میں خرچ کرنا چاہیے؟ تو تلخیص کے اندر جو فتاوی رضویہ شریف کی ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کے حوالے سے بڑی پیاری بات فرمائی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ نکاح میں بے جا رسومات کو اور فضول خرچی کو انسان نے لازم قرار دیا ہے، حالانکہ نکاح جو سادگی سے ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کے بارے میں فرماتے ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نکاح میں کم خرچ ہو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں نکاح میں اتنا کوئی زیادہ خرچ ہونے والا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے مسجد کا کام روک دیا جائے۔ نکاح معمولی خرچ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تو مسجد کے بنانے کے لیے پیسے کو نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اپنے پیسوں کو مسجد کے بنانے میں خرچ کر دینا چاہیے،
اور نکاح کو سادگی کے ساتھ اچھی طریقے سے مختصر انداز سے کر لینا چاہیے. نکاح کے اندر کم خرچ کے ذریعے اور پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل اس نکاح میں پائیداری بھی عطا فرمائے گا اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اور اگر کسی نے رقم کو مسجد کے لیے خرچ کر دیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو شادیوں میں بے جا خرچ ہوتا ہے، نکاح کے اندر جو اسراف ہوتا ہے، ان فضول خرچی سے بچنا چاہیے. اس کی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص اسراف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے وہ ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے سے میرا مولا پسند نہیں فرماتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی دولت جو اس کے پاس ہے، چاہے جبل ابو قبیس جتنا سونا اس کے پاس ہو، اور وہ سارا سونا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دے، تو اسے اسراف نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس مال خرچ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے. بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ایسا خرچ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے دل سے اللہ لوگوں کا ڈر بھی نکال دیتا ہے اور خوف بھی نکال دیتا ہے اور غم بھی نکال دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے ہونے سے بچا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے مال کا استعمال جائز کاموں کے اندر کریں، اللہ کی اطاعت میں کریں اور اسراف سے بچنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے اسی عمل کے حوالے سے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو کہ بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ بہت سارے لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو حد سے تجاوز کرنے والے بندے میرے مولا کو پسند نہیں ہیں. حد سے تجاوز آپ سمجھ چکے ہوں گے، مال کی ضرورت 10 روپے میں کام بن سکتا ہو، اس کی جگہ پر آدمی جو ہے 20 کا خرچ کر بیٹھے، 50 کا خرچ کر بیٹھے، تو ایسا حد سے زیادہ خرچ کرنے والا میرے مولا کو پسند نہیں ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا. اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا، یعنی لباس زینت، اور ایک قول یہ کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا داخل زینت ہے. یعنی جب تم مسجد کے لیے جاؤ تو خوشبو لگا کر کے جاؤ، جب تم مسجد کے لیے جاؤ تو بال سنوار کر کے جاؤ، اور جب تم مسجد میں جاؤ تو اچھی طریقے سے صاف ستھری پوزیشن کے اندر جاؤ. اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے. جیسا کہ ستر، طہارت واجب ہے. یعنی آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کو ستر، یعنی ستر چھپانا، مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اسی طریقے سے پاک رہنا یہ بھی ضروری ہے اور واجبات میں سے ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز و طواف اور ہر حال میں واجب ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے، اسراف اور تکبر سے بچتا رہے. آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو،
کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو. یعنی ہر شے اصل کے اندر حلال ہے تو حلال کھاؤ، حلال پیو، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن اسراف سے پرہیز کرو کہ اسراف کرنے والوں کو میرا مولا پسند نہیں فرماتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز کے لیے جب ہم جائیں تو ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ نماز میں اچھی طریقے سے بال بنا کر کے جانا، اور اسی طریقے سے عطر لگانا، اسی طریقے سے ستر عورت، اسی طریقے سے صاف صفائی، طہارت، یہ ساری چیزیں یہ واجب ہے. عطر لگانا مستحب ہے، اور سنور کر کے جانا یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر ہوں تو اس حلیے میں نہ جائیں کہ لوگ دیکھ کر کے لوگوں کو گھن آئے، بلکہ لوگ دیکھیں تو لگے کہ معبود کی بارگاہ کے اندر عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے ہم اچھی طریقے سے حاضر ہوئے ہیں. اب آئیے ایک اور آخری آیت میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پانچواں، وہ کون سا بندہ ہے جس سے اللہ عز و جل محبت نہیں فرماتا؟ تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. اب دعا کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا دعا اللہ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ داخل عبادت ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز اور محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا یہ اعتقاد رکھتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں وارد دعا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. یہاں فرمایا گیا کہ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرو. یہ تضرع یعنی اظہار عجز اور خشوع، رو کر کے گڑ گڑا کر، بلکہ فرمایا گیا رو نہ سکو تو رونے جیسا منہ بنا لو، رونے والوں جیسا منہ بنا لو. کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوا کرتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرو تو تضرع کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. اب فرمایا گیا وخفیہ، اور آہستہ سے. یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کروں، جو بہت چلا چلا کے دعا کرتے ہیں یہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں. فرمایا گیا آہستہ دعا کرو. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر آگے فرمایا گیا انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا کے اندر اس طریقے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا نہیں کرنی چاہیے جیسے چلا چلا کر چیخ کر کے جو دعا کرتے نہیں. ہاں، آواز اگر بلند ہوتی ہے تو اس بلندی کے اندر بھی گڑ گڑانا ہو، اور اس بلندی کے اندر بھی اس طریقے سے معاملہ ہو کہ وہ آواز کسی کو بھدی یا مطلب ناگوار نہ گزرتی ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے دو قول ملتے ہیں، اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بہت آہستہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے دعا کرنا بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر پسند ہے. لیکن اس میں کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ دونوں میں اگر ریاکاری موجود نہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں ادائیں پسند ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس طریقے سے ہم سوال نہ کریں، اور ایسا سوال نہ کریں جس طریقے سے سوال کرنا اللہ رب العزت جل جلالہ کو پسند نہ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبادات میں اظہار افضل ہے یا اخفا؟ بعض کہتے ہیں اخفا افضل ہے کیونکہ وہ ریا سے بہت دور ہے. بعض کہتے ہیں اظہار افضل ہے اس لیے کہ اس سے دوسروں کو رغبت،
رغبت عبادت پیدا ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ترمذی نے کہا کہ اگر آدمی اپنے نفس پر ریا کا اندیشہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اخفاء افضل ہے، اور اگر قلب صاف ہو، اندیشہ ریا نہ ہو تو اظہار افضل ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فرض عبادتوں میں اظہار افضل ہے، نماز فرض مسجد ہی میں بہتر، اور زکوٰۃ کا اظہار کر کے دینا ہی افضل، اور نفل عبادات میں خواہ وہ نماز ہو یا صدقہ وغیرہ ان میں اخفاء افضل ہے۔ دعا میں حد سے بڑھنا کئی طرح ہوتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت بلند آواز سے چیخے، اس طرح سے دعا کرنا بھی حد سے گزرنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم حد سے تجاوز نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اتنی زور زور سے دعا نہ کریں کہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اجتماع عام ہو ایسے موقع پر اگر ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ آواز تھوڑی بلند ہے لیکن ریا کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے دعا کرنے میں مفسرین فرماتے ہیں کوئی مضائقے کی بات نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں اور کئی ایسے صفات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ ان صفات کے حامل سے محبت نہیں فرماتا۔ یہ مختصراً میں نے بتائے۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں ان بندوں میں نہ بنائے جن بندوں سے اللہ محبت نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان بندوں میں شامل فرمائے جن بندوں سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جن صفات کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اللہ عز و جل جن صفات کی بنیاد پر محبت نہیں فرماتا، ہم آج سے کوشش کریں گے کہ اپنے اندر اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اگر وہ خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو ہم دور کر کے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اپنے مقبول بندوں کے اندر ہمیں شمار فرمائے۔ پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔